الصلاة والسلام على سيدنا حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات کرام، میں گزشتہ کل نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے میں درس مکمل نہیں دے پایا، اس لیے پچھلے درس کا اعادہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز پیغام انسانیت کے تحت آپ لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 سے لے کر 225 تک کا درس سماعت کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم درس کا آغاز کرنے سے پہلے کتاب اللہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں تلاوت کا جو ثواب ہے وہ لکھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج ہم نے آپ کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت آیت نمبر 222 سے لے کر 225 تک سورہ بقرہ کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا درس فقہی مسائل کے اوپر ہوگا انشاءاللہ العزیز، کیونکہ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان آیتوں کا تعلق فقہی مسائل سے ہے۔ آئیے اب ہم ان آیتوں کا درس شروع کر رہے ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے لوگ حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے وہ تکلیف دہ ہے یا وہ گندگی والی چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم لوگ حالت حیض میں بیوی سے الگ رہا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہیں جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ غسل کر لیں پاک ہو جائے تو تم لوگ ان کے پاس آؤ جہاں اللہ رب العالمین نے جس جگہ میں آنے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے
اور پاکی حاصل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ نساء محترم سامعین کرام، آئیے اس آیت کریمہ جو آیت نمبر 222 ہے، اب اس آیت میں آئے گئے الفاظ کی ہم تشریح کرتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے ہم بتانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے لفظ جو ہے محیض آیا۔ محیض میں جو میم ہے یہ میم مصدری ہے، میم کو ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ حید ہوتا ہے۔ ھذا یحید محیدن او حیدن آتا ہے، یعنی کہ مصدر کے معنی میں لیتے ہیں تو یہاں معنی ہوگا کہ محل حیض، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے حیض کا خون آتا ہے۔ یا پھر جو ہے اگر اس لفظ کو جو ہے اگر اسم پہ ہم محمول کریں گے تو معنی ہوتا ہے کہ ایام حیض یا زمان حیض یا مکان حیض۔ حیض کے متعلق صحابہ کرام جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو جو ٹوک اللہ رب العالمین خود فیصلہ کرتا ہے پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی چیز ہے۔ قل هو اذى، اذى کہتے ہیں القدر یعنی گندگی چیز کو، یا پھر اذى کا جو مطلب ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے بیکار چیز، ایسی بات جس کو سن کر کے آدمی کے دل پہ لگے اور آدمی اس بات کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے، اس کے اوپر بھی لفظ اذا کی ادائیگی ہوتی ہے، اس پر بھی لفظ اذا کا اطلاق ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ تم لوگ احسان جتا کر کے یا تکلیف دہ بات کہہ کر کے اپنے ہاتھ سے دیے ہوئے صدقات کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو۔ تو اذا کا جو معنی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایسی بات جس سے سن کر کے آدمی تکلیف محسوس ہو۔ لیکن یہاں پہ اذا ہی الکنایۃ عن القدر، یعنی یہاں پہ اذا جو ہے یہ قدر کی کنایہ ہے، یعنی معنی مفہوم یہاں پہ جو ہے قدر کہتے ہیں گندگی والی چیز کو جو ہے قدر بولا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ناپاک ہوتا ہے، گندگی والی جو ہے چیز ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں جو سوال کر رہے ہیں تو آپ خود اللہ رب العالمین بذریعہ زبان رسول فرما رہا ہے کہ وہ گندگی والی چیز ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم لوگ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی فَاجْتَنِبُوهُنَّ فِي الْحَیض، تم لوگ ان عورتوں سے حالت حیض میں پرہیز کرو، الگ رہو۔ کی چیز میں کیا مطلب ہے؟ اے لا تجامعوہن، کہ تم لوگ ان عورتوں سے جو حالت حیض میں ہے ان سے تم لوگ مجامعت نہیں کرو، دخول نہیں کرو، یہ یہاں پہ مراد ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ تم لوگ ان عورتوں کے پاس جنہیں حیض کا خون آیا ہوا ہے یا ماہواری سے وہ چل رہی ہے تو تم لوگ ان کے قریب نہ ہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یطہرن میں جو لفظ ہے اس لفظ کے بارے میں قراء لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔
یعنی کہ بعض قراء نے یتطہرنا پڑھا ہے اور بعض لوگوں نے یتطہرنا پڑھا ہے۔ اختلاف قراءات کی وجہ سے ائمہ لوگوں نے بھی مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ اب آئیے طہور کس کو کہتے ہیں اور تطہر کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم طہور کا معنی اور تطہر کا معنی ہم سمجھ لیں گے تو بآسانی مسئلہ سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو آسانی ہو جائے گا۔ طہور کہتے ہیں الطہور یدل علی انقطاع الحیض، یعنی کہ طہور کہتے ہیں کہ جب حیض کا خون ختم ہو جائے، سماپت ہو جائے، یعنی حیض چلا جائے۔ تطہر بولتے ہیں اغتسال من الحیض، یعنی کہ حیض کے خون سے غسل جو کرتا ہے یعنی پاک ہوتا ہے، جب خون ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جب آدمی غسل کر لیتا ہے اس لفظ کے اوپر جو ہے تطہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آپ بآسانی جو ہے مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں میں کیا اختلاف کیا ہے۔ تو اختلاف قراءات کی وجہ سے ائمہ کرام نے اس مسئلہ میں بھی اختلاف کیا ہے کہ وہ عورتیں جو حیض سے پاک ہو گئی ہو لیکن غسل نہ کی ہوئی ہو تو کیا ان کا شوہر اپنی بیوی سے اس حالت میں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کے ساتھ دخول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ ویسے ملنا جلنا یہ حالت حیض میں بھی جو ہے شریعت اسلامیہ میں جائز قرار دیا ہے کہ دخول کے سوا جس کو نکاح کہا گیا ہے، یعنی نکاح یدل علی الدخول، یعنی الدخول فی فروج المرأة، یعنی کہ کہا گیا ہے کہ جو خاص جو کام ہوتا ہے مجامعت والا کام جو ہوتا ہے وہ کام کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں مباشرت والا کام ہے اور جو بھی ہے لطف اندوز کا جو بھی اندازہ ہے وہ آدمی حالت حیض میں بھی اپنے بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے، ایک ہی کام نہیں کر سکتا ہے، وہ کیا ہے دخول والا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہاں پہ یہ ہو گیا کہ بیوی کا حیض کا خون جو ہے کیا ہے، عورت کے حیض کا خون جو ہے ختم ہو گیا ہے لیکن وہ غسل نہیں کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ اب جو بیچ کا واقعہ ہے حیض کا خون ختم ہونے اور غسل کرنے کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے، جو وقفہ ہے، اس وقفہ میں آدمی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو جمہور علماء کرام نے کہا ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی یہی دوسری والی قرأت جو ہے جن لوگوں نے کہا ہے یطہرنا کے بعد آیا یتطہرنا پڑھا ہے یا یتطہرنا پڑھا ہے، ان کی یہی دلیل ہے۔ اور اس لفظ کی بطور شاہد، اس لفظ کے بطور دلیل جو ہے اگلی آیت، اسی آیت کے اندر جو اگلی والی آیت ہے اس کے اوپر جو ہے دلالت کرتی ہے کہ یہی بات صحیح ہے، یعنی فائدہ تطہرنا آگے لفظ جو ہے آ رہا ہے، یعنی جمہور کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس لفظ کی دلیل جو ہے آگے والی آیت ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ بیوی کے حیض کا خون ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن اگر وہ وضو کر لی ہوئی ہے تو غسل نہیں کی ہوئی ہے تب آدمی جو ہے مل سکتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی یہی دلیل ہے یطہرنا کا لفظ، طہور کہتے ہیں انقطاع دم حیض کے معنی میں جو ہوتا ہے وہ کہ جب حیض کا خون جو ختم ہو گیا تو کہا کہ حیض کا خون ختم ہو گیا، اور یہ دلیل ان کی یہ دلیل ہے۔ دوسرا جو اس میں قول ہے، تیسرا جو قول ہے وہ احناف کا قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور محمد یعنی صحابین اور امام اعظم جو فقہی جو اصطلاح فقہ حنفی کے اندر جو ہے امام اعظم جو ابو حنیفہ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، ان کا قول، تینوں کا قول یہ ہے کہ اگر بیوی
کا حیض 10 دن کے بعد ختم ہوا ہے، 10 دن کے بعد ختم ہوا ہے، اگر وہ صرف جو ہے وضو کر لی ہوئی ہو تو اس میں مل سکتا ہے۔ دوسرا قول میں نے کہا کہ وضو وہاں پہ وضو نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اگر بیوی جو ہے دوسرا قول کے تحت کہ بیوی کے حیض کا خون جو ہے ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن صرف تیمم کر لے، وضو بھی نہیں کیا ہو، صرف تیمم کر لے، تو ایسی صورت میں جو ہے شوہر بیوی سے مل سکتا ہے، یعنی کہ دخول کے لیے۔ تیسرا قول میں جو ہے ابو حنیفہ کا جو قول ہے، انہوں نے جو ہے امام ابو حنیفہ ہے، ساتھ میں صاحبین ہیں، یعنی کہ محمد اور ابو یوسف ہے، یہ تینوں آدمی جو کہہ رہے ہیں کہ خون جو لگاتار 10 دن سے تجاوز کر چکا ہو، یعنی 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہوں، اس کے بعد میں بیوی پاک ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر بیوی وضو کر لی ہوئی ہو اور اگر وہ غسل نہیں کی ہوئی ہو تو مل سکتا ہے، لیکن 10 روز سے پہلے اگر خون کا انقطاع ہو گیا ہو، یعنی 9ویں روز میں جو ہے بیوی پاک ہو گئی، 8ویں روز میں بیوی پاک ہو گئی ہو، تو ایسے صورت میں جو ہے اس کو جو ہے غسل کرنا واجب ہے، اس کے بعد ہی جو ہے شوہر مل سکتا ہے۔ یہ اختلاف ائمہ کرام نے اختلاف کیا ہے، یہ اختلاف قرأت کی وجہ سے، اور جو راجح قول یہی ہے کہ جب بیوی جو ہے کیا کریں، غسل کر لے، بالکل پاک ہو جائے، تب جا کر کے جو ہے آدمی جو ہے مل سکتا ہے، یعنی کہ یہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، کہ جب بیوی کیا کرے، غسل حاصل کر لے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یعنی کہ یہاں پہ لفظ اتیان جو ہے، الاتیان هو الکنایہ عن الجماع، یعنی کہ لفظ اتیان جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے لفظ اتیان کا استعمال کیا ہے، اور وہ کنایہ ہے جمع سے، یعنی کہ کہا کہ جب تم لوگ جو ہے اب تم لوگ اسی جگہ میں جمع کرو، یعنی دخول کرو جہاں اللہ رب العالمین نے جو ہے کیا کیا ہے، حکم دیا ہے۔ یہاں کہا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ تم لوگ ان کے پاس آؤ اس جگہ میں جہاں اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں من جو ہے فی کے معنی میں ہے، یعنی کہ فی حیث یا فی المکان، حیث بمعنی مکان، یعنی فی جو ہے من جو ہے حیث کے معنی میں ہے۔ اس کی اور دلیل ہے کیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یہاں پہ می جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے کہ جب جو ہے جمعہ کے دن کی اذان جو ہے، یعنی کہ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے آواز دی جائے جمعہ کے دن میں، من یوم الجمعہ یعنی فی یوم الجمعہ، تو ان کی یہ دلیل ہے، یعنی کہ جس جگہ میں آنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور وہ کیا ہے، اے فروج المرأہ، یعنی کہ جو عورتوں کی جو شرمگاہ ہے، وہ شرمگاہ مراد ہے جس سے ولادت ہوتی ہے، باقی کوئی اور جگہ نہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں توبہ سے مراد ہے یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد میں جو فرمایا ہے کہ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ یحب المتطہرین، یعنی پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی یہاں کہا ہے کہ توبہ سے مراد توابین کہتے ہیں گناہوں سے معافی چاہنے والا، اور یعنی گناہ سے بچنے والا، اور اس کے بعد میں متطہرین کہتے ہیں کہ شرک سے بچنے والا یا پاکی حاصل کرنے والا یا غسل کرنے والے، جو حسب جو لفظ جو ہے جو سیاق ہے وہ معنی ہے، یعنی بہت سارے لوگوں نے بہت معنی جو بتلا ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ سب معنی کا جو ہے احتمال ہے، یعنی کہ گناہوں سے بچنے والا، شرک سے بچنے والے کو اللہ رب العالمین یقینی طور پہ جو ہے پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنے کھیت کو جس طرح تم چاہو جوتو،
وقدموا لانفسکم، اپنے آپ کے لیے کچھ کرو، اور اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ یقینی طور پہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تشبیہ بلیغ بیان فرمایا ہے، یعنی کہ وہ نطفہ خاص مکان میں ڈالنے سے اس کا جو ثمرہ جو آتا ہے نسل کی شکل میں، اس نسل کی تشبیہ اس کھیت میں جو بیج ڈالتا ہے، اور بیج سے جو پھر جو پیدا جو نکلتا ہے، جو دانہ نکلتا ہے، اس دانے سے جو ہے تشبیہ دی ہے۔ اور یہاں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو، حلال تمہارے لیے وہی جگہ ہے جس جگہ سے نسل کے پیداوار ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ قبول المرأہ، یہ فروج المرأہ، یعنی کہ عورتوں کی شرمگاہی ہے، کہ وہی تمہارے لیے حلال ہے، باقی کوئی بھی چیز جو ہے حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا ہے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، دیکھو ان کی تصویر جو ہے، پھر جو ہے جو یعنی مرد کی تشبیہ جو ہے پھر اس کسان سے دیا ہے کہ اپنے کھیت میں جو جوتتا ہے تو ان کے لیے آزادی ہوتی ہے، اتر سے بھی وہ کھیتی کرتا ہے، پچھم سے بھی کھیتی کرتا ہے، پورب سے بھی کھیتی کرتا ہے، دکھن سے بھی کھیتی کرتا ہے، جہاں سے بھی کھیتی کرے، لیکن اس کو اسی جگہ میں آنا پڑتا ہے، اسی جگہ میں بیج ڈالنا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد ہی میں جو ہے وہ دانہ جو ہے ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے اور مرد کو بھی کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے جو ہے کھیتی ہے، بس اسی مکان کو استعمال کرو جو مکان قابل پیداوار ہے، جس سے جو ہے نسل ہوتی ہے، اور نسل کا جو ہے پیداوار ہوتا ہے، وہی مکان تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، باقی اور کوئی مکان نہیں ہے۔ یعنی کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کی آزادی کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین انداز میں بیوی سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ اور یہ انسانی فطرت بھی ہے، انسانی چاہت بھی ہے، اور اس انسانی چاہت اور انسانی فطرت کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو چھٹی دے دیا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نساءکم حرث لکم فاتوا حرثکم، اے فاتوہن مدبرات مقبرات مستلقیات، یعنی کہ تم اپنی عورتوں کے پاس آؤ جس طرح سے چاہو، آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، مستجعات، اس کو چت لٹا کر کے آؤ، یا اس کو جو ہے پیٹھ کے بل لٹا کر کے آؤ، منہ کے بل لٹا کر، جس طرح سے تم چاہو جمع کرو، لیکن آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جس طرح سے، لیکن تمہارا ٹھکانہ جو ہونا چاہیے، مخصوص جو اعضاء ہے جس کو حلال کیا ہے، اسی جگہ میں تم جو ہے کیا کرو؟ سنبھوگ کرو، یعنی کہ پخانے کے راستے میں نہیں۔ اگر جو کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کا کام کرتا ہے، کسی اور جگہ میں نہیں، پیخانے کے راستے میں نہیں، اور حالت حیض میں نہیں، یعنی کہ بیوی سے لطف اندوز ہونے کی جو ممانعت ہے، دو چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، باقی سب چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، وہ ہے حالت حیض، اور وہ کیا ہے؟ دبر، یعنی پیخانے کے راستہ۔ اس میں جو ہے آدمی جو ہے سنبھوگ یا ہم استری نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی مضرات بھی ہے، یعنی کہ بہت نقصانات بھی ہے۔
طبی نقطۂ نظر سے بھی جو ہے وہ چیز جو ہے یا سائنسی نقطۂ نظر سے بھی جو ہے وہ چیز غلط ہے، انسان کے لیے جو ہے ہانیکارک اور ڈینجرس والا معاملہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا جو ہے ضروری ہے۔ آئیے اس کی شان نزول ہے اور کیا ہے کہ یہودی مدینہ کے اندر یہودیوں کا قبلہ رہا کرتا تھا اور مشرکین کا قبلہ، اور اسلام سے پہلے جو لوگ بھی انصار ہے وہ لوگ جو ہے مشرک ہی تھے۔ تو مشرک کے ظاہر سی بات ان کے پاس جو ہے گیان نہیں ہے، وہ لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل ہی کرتا ہے اس زمانے میں بھی، لیکن وہاں ان کے سامنے جو پڑوسی جو تھے اہل کتاب یہودی کی شکل میں، تو وہ لوگ ان کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے اور ان کے کام ان کے فعل کی وہ لوگ اقتدا کیا کرتے تھے، پیروی کیا کرتے تھے، اور وہ ان کو اچھا مانتے تھے کہ وہ لوگ علم والے ہیں۔ تو یہودی لوگ کیا کرتے تھے، جمعہ کے میں جو ہے وہ ایک کنارے ہی سے صرف جو ہے بیوی سے ملتے تھے، یعنی کہ ہم بستری کرتے تھے کنارے، ایک ہی کنارے سے، نہ چت لٹا کر کے، نہ پٹ لٹا کر کے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ بیٹھا کر کے، بس ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی کنارہ کر کے، اور کنارہ ہی سے وہ لوگ جو ہے سنبھال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں زیادہ پردہ ہے، ان کا یہ خیال ہوتا تھا۔ اس یہودی کے اس فعل سے جو انصاری لوگ اسلام سے پہلے بہت متاثر تھے، خاص کر ان کی عورتیں بہت متاثر تھیں کہ اس میں زیادہ حیاداری ہے، زیادہ حیا کا خیال رکھا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ آئی، اسلام نے ان چیزوں کو توڑ دیا اور کہا کہ انسانی فطرت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے، یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے اس چیز کو توڑ دیا اور کہا کہ سب چیز جائز قرار دیا۔ اتنے ہی میں مہاجرین جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے، ان کی شادی انصاری لڑکی سے ہو جاتی ہے مدینہ کے اندر۔ اس کے بعد میں جب یہ ملنے کے لیے جاتا ہے تو قریش کے یہاں کیا تھا کہ قریش لوگ جو ہے ہر طرح سے کیا کرتے تھے، بیٹھا کر کے، چت لٹا کر کے، ہر طرح سے وہ لوگ اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ان کے پاس وہ طریقہ تھا، چنانچہ وہ اپنے طریقہ کے اعتبار سے اپنی بیوی سے ملنا چاہا، تو بیوی نے جو ہے منع کر دی کہ خبردار آپ اس طریقے سے ہم سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر یہ رسم ہے کہ ایک ہی کنارے سے آئے، اس میں زیادہ پردہ کا جو ہے خیال رکھا گیا ہے۔ یہ معاملہ محلہ کے اندر پھیل گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچ گیا۔ تب اللہ رب العالمین نے اس وقت اس آیت کریمہ کو نازل کیا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہے، مثل کھیت ہے، تو تم اپنے کھیت کو جس طرح چاہو جوتو، یعنی سب کچھ کی اجازت دیا، لیکن کہا کہ تم لوگ جو ہے آؤ تو ہر جگہ سے آؤ، لیکن ٹھکانہ ایک ہی ہے اور وہ فروج المرأہ ہے۔ یہودیوں کا ایک یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو آدمی پیچھے کے بل سے اپنی بیوی سے ملتا ہے، یعنی سنبھوگ کرتا ہے پیچھے سے، تو اس کا بچہ جو ہے ناقص پیدا ہوتا ہے، فنگا پیدا ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ، اس عقیدہ کو بھی توڑتے ہوئے اس کے اندر جو عقیدہ جو بیٹھ گیا تھا، اور یہ غلط عقیدہ تھا، ایسے کرنے سے اس طرح سے بچہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سب باطل عقیدہ باطلہ کی تردید کے لیے اور خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ اس آیت کو اتار کر کے جو عقیدہ باطلہ تھا، اس عقیدہ کی تردید اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے
اس آیت کی مد نظر رکھتے ہوئے غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور ولیعاذ باللہ، اور جو ہے دبر کو استعمال کرنے کا بھی فتویٰ جاری کر دیا، یعنی کہ پیخانے والے راستے میں سنبھوگ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس آیت کریمہ کی تخصیص یا تفسیر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے بھی جو ہے ہوتی ہے، یعنی کہ قرآن ہم اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے، ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے قول رسول لینا درکار ہے یا افعال رسول لینا درکار ہے۔ حدیث پاک میں دبر میں آنے سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور کئی روایات ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، کہ وہ شخص ملعون ہے جو پیخانے کے راستے میں بیوی کو اس کے پیخانے کا راستہ حالت جماع میں استعمال کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے کیا ہے، ملعون ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے اور بہت ساری جو ہے حدیث ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے پوچھا، کہا کہ کیا بیوی کے پیخانے کا راستہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ پھر وہ چلا گیا، پھر آپ نے اس کو پکارا اور کہا کہ ادھر سنو، کہا کہ آمن دبرہا فی قبلہا فنام فحلال، یعنی کہ بیوی کے پیچھے سے آ کر کے اس کے شرمگاہ کو استعمال کرنا ہے تو یہ تو جائز ہے، یہ حلال ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ آمن دبرہا فی دبرہا، لیکن کہ بیوی کو پیچھے سے آ کر کے اور پیچھے والے ہی راستے کو استعمال کرنا، پیخانے کے راستے ہی کو استعمال کرنا سنبھوگ کے لیے، تو ھذا حرام، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ رب العالمین حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا ادبارہن، کہ ان کے دبروں کو جو ہے پکانے کے راستے کو تم لوگ جو ہے استعمال نہیں کرو۔ یعنی کہ بہت ساری روایت ہے جو پیخانے والے راستے کو استعمال کرنے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، ان سے بچنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو ہے عورتوں کے متعلق سے جو احکام تھے وہ احکام جو ہے اللہ رب العالمین نے پورا کرتے ہوئے اب دوسرے حکم کے بارے میں فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ اور وہ حکم جو ہے یمین لغو سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ یمین لغو کہتے ہیں کہ انسان کا قصد نہیں ہوتا قسم کھانے کا، لیکن اس کی عادت ہوتی ہے، ہر بات میں واللہ باللہ تاللہ قسم خدا کی ہر بات میں کہتا رہتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں جو قسم کھاتا ہے تو کیا اس پر اس کے لیے کفارہ ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہے ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ تم لوگ اللہ کو اپنے ایمان کا ڈھال نہیں بناؤ، یعنی کہ ایمان کا حاجز نہیں بناؤ، اپنے قسم کا ایمان یمین کی جمع ایمان ہے، اپنے قسم کا معنی نہ بناؤ کہ تم لوگ جو ہے نیکی نہ کرو، یا تم لوگ جو ہے تقوی شعار نہ بنو، یا تم لوگ جو ہے لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرو، یعنی کہ اس طرح سے قسم کھاتے ہو
ہو قسم خدا کی کہ میں کسی کی بھلائی نہیں کروں گا، قسم خدا کی میں یہ کام نہیں کروں گا، اس طرح سے جو کہا کہ تم قسم کھا رہے ہو اور قسم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پورا کرنا، کہا کہ اس طرح سے قسم کھا کر کے اور خیر کے کاموں سے دوسروں کو محروم رکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس طرح سے تم لوگ نہیں کرو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ آدمی جب قسم کھا لے بھلائی نہ کرنے کی تو اس کے لیے کیا ہے کہ قسم کا کفارہ دے دے اور یعنی کہ اس کو توڑ دے اور وہ کام کرے اور جو ہے کفارہ دے دے، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عمل میں سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انشاءاللہ احلف علی شیء فارا غیرہا خیر منہا، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہے اکثر ہم قسم کھایا کرتے تھے، لیکن ہم جب دیکھتے تھے کہ جس پہ ہم قسم کھائیں اور وہ مقسوم علیہ جس پہ قسم کھائی گئی ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو کیا کرتے تھے کہ ہم جو ہے کفرت عنہ واحنس، یعنی کہ ہم اس کو کفارہ دے دیتے اور قسم کو ہم توڑ دیتے۔ یعنی ایسی صورت میں جو ایسی قسم جو انسان کی بھلائی سے روکتی ہو تو آدمی کے لیے قسم توڑنا ضروری ہے اور اس کام کا انجام دینا بہت ضروری ہے۔ یہ اسی مسئلہ کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے ایک آدمی جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتا اور کہتا ہے واللہ لا اکلم فلانا، ایک آدمی آ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے قسم خدا کی میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اگر میں بات ان سے کروں تو فَإِنَّ كُلَّ مَمْلُوكٍ لِّي عَتِيقٌ وَكُلُّ مَالٍ لِّي سَتْرٌ لِّلْبَيْتِ، یعنی کہ اگر میں فلاں سے بات کر لوں تو میرے جتنے بھی غلام ہیں سب کے سب آزاد ہیں، اور جتنے بھی مال ہیں وہ سارے مال جو ہے بیت اللہ، اس کا آدھا مال جو ہے اپنی آدھی دولت، اگر میں بات کر لوں گا فلاں سے کسی سے تو اپنی آدھی دولت جو ہے خانہ کعبہ کے لیے میں دے دوں گا، یا کہ اس نے جو قسم رکھ دیا۔ اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اس کے بعد میں فرمایا کہ تم قسم کو توڑ دو اور اس کا جو کفارہ دے دو اور اپنے غلام کو جو ہے محفوظ کر لو اور اپنی دولت کو جو ہے محفوظ کر لو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جو ہے خاص کر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب مصطح نے جب منافقین کے چکر میں آ کر کے مصطح اور سلمان فارسی وغیرہ بھی ان کے جھانسے میں آ گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو تہمت لگائے گئے جو بہتان لگائے گئے یعنی کہ والیاذ باللہ غلط کاموں کے، اس میں مصطح بھی جو ہے منافقین کی باتوں میں جو آ گئے، تو اس کے بعد میں مصطح کی زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں چل رہی تھی، اس کے یہاں یہ کام وغیرہ کیا کرتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ قسم خدا کے ہم اس کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ جو تم بھلائی کرتے تھے بھلائی کے کام میں رکاوٹ مت بنو، بھلائی کے کام کرتے رہو اور اپنے قسم کا کفارہ جو ہے دے دو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم
वलाकि आखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुम्हारा जो है लघु कसम है, यानी वल्लाह बिल्ला तल्ला हर बात में जो है कसम खाते रहते हो, उस कसम को मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन उसी कसम का मुआखज़ा करेगा जो तुमने इरादा कर लिया, मुकम्मल तौर पे तूने इरादा कर लिया कि फला काम कसम खुदा की नहीं करूँगा, इस तरह तुमने जो है कर लिया है। अगर कर लेते हो फिर कफ़ारा नहीं देते हो तो तुम मुआखज़ा किए जाओगे। वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन दर बख्शने वाला और दरगुजर करने वाला है। तो मोहतरम सामईन इकराम, आज का दर्स यही तक हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो कुछ हम सुनते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिजमीइल मुस्लिमीन।